گرامی قدر حضرات، عبادات ریاضت و بندگی میں ایک چیز بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے کہتے ہیں توجہ۔ توجہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ توجہ کس کیٹیگری میں ہونی چاہیے؟ اس کیٹیگری میں ہونی چاہیے کہ میرے اس نیک اور جائز کام کی منشا و مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کو حاصل کرنا ہے، ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہمارے اعمال میں وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، تلاوت قرآن ہو، خیر خیرات ہو، الغرض جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں، جب ان میں للہیت آئے گی تو للہیت اس چاشنی کا نام ہے جو بندے کو خیر کے کام سے اکتانے نہیں دیتی، بلکہ خیر کے کام کی طرف اسے مزید کھینچ کھینچ کر شوق کے دامن میں ڈالتی چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز، عبادات میں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں جہاں کمیاں آئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی کمی توجہ کے معاملے میں آئی ہے۔ موضوع ذرا عجیب سا ہے جو میں نے شروع کر دیا ہے، لیکن ذرا گزارش کروں گا کہ ان عجائب کو بھی سماعت کر لیا کریں، اور اس پہ تھوڑی سی آپ کو سٹرگل کرنے ہوگی توجہ کرنے کی۔ موضوع بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ چاہیے۔ دیکھیے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کریں، حضور پہ درود پڑھنے کی بات کریں، یہ محفل میلاد ہے۔ اس میں تلاوت شریف سے لے کر میرے اس واعظ تک اور آپ کا بیٹھنا، یہ سب کا سب حضور کے نام پر ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دماغ، ہماری آنکھ اور ہمارا دل اس جناب کی طرف کتنا ہے کہ جن کی یاد میں یہ بزم سجی ہوئی ہے۔ یہ میں نے حاضر موقع کی مثال پیش کی۔ یہ جو توجہ ہے نا، اس کو نیت بھی کہتے ہیں، اور نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ اور نماز کی جو 6 شرطیں ہیں کہ جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے گا نماز میں انٹری نہیں ملے گی، نماز ہونا دور کی بات ہے، نماز کا آغاز نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شرط نیت ہے، اور نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور فقہا نے یہاں کمال کی ایک چیز بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ نیت کا سادہ سا درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے فارغ ہوا اور کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو وہ کہے عشاء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت حاضر ہے۔ لیکن اگر سلام پھیرتے یا وہ دعا مانگ کے ہٹا، اب اس سے پوچھا بھائی کیڑی نماز پڑھی ہے، تو وہ سوچنے لگ جائے، تو فقہا کہتے ہیں اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ دل کے اندر چیز کا جم جانا، دل کے اندر اس کا پیدا ہو جانا، اور یہ توجہ اتنی اہمیت کی متحمل ہے۔ ہمیں تو دنیا میں 100 خیالات ہر ٹائم گھیرے رہتے ہیں۔ محبوب کی بزم اور ایک صاحب آگے عرض کرتے ہیں، اور ان کی رنگت زرد ہے، چہرے سے غم اور عجیب کیفیت چھلک رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور ایک فکر ستاتی رہتی ہے، ایک خیال ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ فرما کیا ہے؟ عرض کی جب گھر میں ہوتا ہوں اور دید کی طلب مجھے کھینچتی ہے تو میں بھاگ کر آ جاتا ہوں، اور وجہ اقدس کی زیارت کا شرف پا کر آنکھوں کو تسکین بخشتا ہوں، دل کو جلا بخشتا ہوں۔ حضور کدی کدی مینوں اے خیال آندا ہے کہ ہون 4 بندے ود جان تے تہاڈی زیارت اوکھی ہو جاندی ہے، قیامت والے دن تو ساری کائنات ہوگی، تو میں حضور کو کہاں پہ تلاش کروں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟
موت کیسے آئے گی، قبر میں کیا ہوگا، اٹھیں گے تو پوزیشن کیا ہوگی، نامہ اعمال تلیں گے، پل صراط پہ گزرنا ہے، قیامت کی سختی ہے، سورج کی گرمی ہے، زمین مثل تانبے کے دہک رہی ہے، جنتیوں کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں، خدائے قہار غضب پر ہوگا۔ کوئی اور چیز نہیں، ایک ہی چیز ہے کہ تہاڈی زیارت کتھے ہونی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو کوئی توجہ کی سمجھ آ رہی ہے کہ توجہ یار کی طرف ہے، محبوب کی طرف ہے۔ کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے، کیوں کر ملیں گے، یہی خیال، یہی تصور۔ ہم ذکر پاک کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہماری زبان ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، ہمارا دل اور دماغ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ بعضوں نے اس کو امام غزالی سے منسوب کیا ہے کہ ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے والدہ سے شکایت کی کہ لوگ سمجھتے پتہ نہیں اس میں کیا عیب ہے کہ اپنا گھر کا بندہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو مائی صاحبہ نے پوچھا پڑھتے کیوں نہیں، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بھائی ہونی نماز آپ ہی نہیں ہوندے، کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کر، نماز پڑھا کر۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، دوسری تیسری رکعت پہ نماز توڑ دی۔ کاش تو اور بھی زیادہ تہلکہ خیز بات ہو گئی ہے کہ نماز توڑ دی۔ مائی صاحبہ نے پھر طلب کیا ہوا کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہونا کیا ہے، بھائی ہونا کولوں سویرے ایک بندہ مسئلہ پوچھن آیا، انہوں نے آکھیا زور تو بعد دساں گے۔ تو یہ نماز ادھر اللہ اکبر کہہ کے شروع کی اور ادھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس مسئلے کا جواب ڈھونڈنے لگ گئے کہ بندے نے آنا ہے۔ سانو نماز والے پاسے لے کے آپ کتاباں ٹر گئے، ہے گئے ہو کہ کوئی نہیں۔ والدہ صاحبہ نے بھی کمال کا جواب دیا، فرمایا تو کڑا رب المتوجہ سی، اگر یہ سوال کے جواب کو تلاش کر رہا تھا تو تیری توجہ بھی تو مالک سے ہٹ کر اس کی طرف گئی ہوئی تھی، اپنا احتساب بھی کر۔ آپ نماز کی صورتحال کو دیکھیں، یاد رکھیے میری اس بات کو، جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، ایک سبق ہے کو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم اگر یاد کر لیں۔ پہلی چیز بنیادی کیا ہے نماز کے لیے؟ وضو ہے۔ در منصور میں حدیث ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، کنجی کا دندنا کم ہو یا زیادہ ہو تو تالا نہیں کھلے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا ایک پورا گروپ ہے جس کی ڈیوٹی ہی وضو میں وسوسے ڈالنا ہے، وہ خراب کرے اس کو کہ تیرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہم ایک سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں تک معاملہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ بندے نے وضو کر لیا تو شیطان اس کے ناف کے نیچے سامنے کے حصے پر، کپڑے پر، پجامے پر، تہمت پر تھوک دیتا ہے تاکہ اس بندے کو شک پڑے کہ میرے کو پیشاب کا خطرہ نکلا ہے۔ اندازہ کیجیے، یہاں تک کہا گیا کہ پشت سے وہ بال کھینچ دیتا ہے کہ اس کو خدشہ محسوس ہو کہ میرے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے۔ اسی تے سمجھے ہی نہیں کہ نماز کی چیز ہے، اور ان کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں کہ اے اس واسطے تیار نہ ہوئے۔ صوفیاء نے کہا بندے کو سجدہ کرتے جب شیطان دیکھتا ہے تو چیختا چلاتا ہے، چیلے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا اے ہی تے ایک سجدہ سی جو میں نے اس کے حکم پر نہیں کیا اور ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اولاد آدم یہ مالک کو سجدے کر کے جنت کا سامان پیدا کر رہی ہے، اپنے داخلے کو آسان کر رہی ہے۔ وقت کافی ہو گیا، مجھے اس کا ادراک ہے اور موضوع نہایت خشک ہے اور اس کا مجھے پورا احساس ہے، لیکن کیا کیجئے، آپ غور کر رہے ہیں کہ شیطان کی ٹیم متوجہ ہے، رحمان کی چوکھٹ پہ جانے والا متوجہ کیوں نہیں؟ سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ابلیس
انتہائی پرا گندا اور پریشان حالت میں آیا، اس کے ہاتھ میں بکھرے ٹوٹے ہوئے جال تھے، کہنے لگا عبد القادر یہ وہ جال ہیں جو میں نے سارے تجھ پر ڈال کے دیکھ لیے، لیکن تو نے ایک ایک جال میرا توڑ دیا، میرا کوئی وار کارگر ثابت نہیں ہوا، میں آج تم سے مایوس ہو گیا ہوں، میرے پاس اب باقی کوئی دھاگا بھی نہیں بچا کہ جس کے جال پر ہو کے تجھ پہ ڈالوں، بس میں نا امید ہو گیا ہوں۔ مرشد نے فرمایا او خبیثہ، تو مجھ سے نا امید ہو گیا ہے، پر عبد القادر تجھ سے نا امید نہیں ہوا، تجھے جب بھی موقع ملے گا تو اپنی شیطانی سے باز نہیں آئے گا۔ مالک فرماتا ہے انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ وہ ڈنڈے مارتا ہے، فائر کرتا ہے، گولیاں سینے میں اتارتا ہے۔ بتائیے کہیں رستے میں آتے جاتے آپ سے کوئی کشتی کو، لڑائی کو، دنگا فساد کیا اس نے؟ تو دشمنی وہ کس وقت کرتا ہے؟ یہی اس کی دشمنی ہے کہ مالک کی طرف توجہ ہی نہ رہے۔ پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا، اس کا وسوسہ ڈال رہا ہے، پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی، اس کا وسوسہ ڈال رہا، وجہ کہ آپ چابی لے کر تیار ہو رہے ہیں کہ تالے میں لگانی ہے، نماز میں داخلہ کرنا ہے۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ اگر نماز میں وضو میں وسوسہ زندگی میں پہلی بار آیا ہے تو بایاں پاؤں دھو لے، اور شدید خدشہ ہے تو نیا وضو کر لے۔ لیکن اگر یہ کام روز ہوتا ہے تو کہا شیطان کو واضح لفظوں میں کہہ دے کہ میرا پاویں پیر سجا تلیا تے پاویں نہیں تلیا، کھبا ہاتھ تلیا تے پاویں نہیں تلیا، خبیثہ میں تیری نہیں مننی۔ اگر اسے روز شک پڑتا ہے، اگر اسے روز وسوسہ آتا ہے، ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بایاں پاؤں خشک نظر آ رہا ہو تو ہم دھوئیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر وہ وہم ڈالتا ہو، مطلب کیا ہوا کہ توجہ مالک کی طرف رہے۔ اب وہ وضو کر کے چلا ہے رب کے گھر کی طرف، ہم کیا جانے کہ اس گھر کی حاضری کیا چیز ہے۔ سید الاولیاء مخدوم امم سرکار داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ حضرت سلطان باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں موجود تھے۔ ایک بندہ جو درویشی کا دعوے دار تھا، اس نے مسجد میں بایاں قدم پہلے اندر رکھا، فرما نکل جا مسجد سے، تو رب کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور تجھے مالک کے گھر میں قدم رکھنے کا ادب بھی نہیں آتا۔ اور حضرت باجی فرماتے اسی رات مجھے سید عالم کا دیدار نصیب ہوا، اور سرکار نے میرے اس عمل کو پسند فرمایا، اور سویرے میرا رتبہ وہ ہوا جو آج تم باجزید کا رتبہ دیکھتے ہو۔ کتنی بار ہم مسجد میں آتے ہیں، ہے نا، حاضری ہوتی رہتی ہے نا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس گھر میں داخل ہونے کا بھی ادب ہے، پر یہ ادب کب ہوگا؟ جب توجہ ہو کہ کدھر جا رہے ہیں۔ میری اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم صفحات پہ لکیریں نہ کھینچتے رہیں، بلکہ ہم حقیقت کی دنیا میں داخل ہیں، روحانیت کو پانے کی کوشش کریں، عبادت کی روح اور مٹھاس کو پانے کی کوشش کریں۔ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین مراد رسول کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے ایک بندے کو دیکھا مسجد میں جا رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ بکھرے ہوئے بال، بوسیدہ کپڑے۔ فرما کدھر جا رہا ہے؟ حضور مسجد میں۔ فرما کسی امیر بادشاہ یا رشتہ دار سے ملنے جاتا تو ایسے ہی جاتا؟ عرض کیا نہیں، کپڑے بدل کے جاتا۔ فرما اب نہیں پتا کہ کس بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے؟ مالک قرآن میں فرماتا ہے جب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ زینت اختیار کرو۔ آج کل شادیوں کی سیزن ہے، بارات کے لیے ہمیں کارڈ آیا یا ولیمے کے لیے ہمیں کارڈ آیا، کتنی تیاریاں کرتے ہیں، اتنی تو شاید دولہا بھی نہ کرے، جتنے پاپڑ شرکا کو بیلنے پڑتے ہیں اور جتنی پریشانیاں شرکا کو اپنے سر پہ لینی پڑتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا ولیمے والے دن جڑا برات نہ سوٹ پانا اگلے دن اور ہوئے، جڑی جتی برات والے دن پائی اگلے دن نہیں پانی پائی، سارے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے۔
واسکٹ بھی بدلنی ہے، بلکہ کہتے ہیں گھڑی بھی بدلنی ہے، آج ہیئر سٹائل اور ہے، اگلے دن اور ہو، چشمہ بھی بدلیے، جانا کتھے ایڈی تیاری دا روڑا کی، انہوں نے آکھا لوکاں نے ویکھنا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، ہماری توجہ ہوئی نا کہ جب ہم ہوٹل میں داخل ہوں گے تو لوگ ملیں گے، شریکی والے بھی آئے ہونے نے، فلانے بھی آئے ہونے، انہوں نے پتہ لگے کہ جناب سانو خیری صلاح ہے۔ جب ہماری توجہ ہو تو ہم کتنا تیار ہوتے ہیں۔ یہی چیز تو سرکار عمر پاک سمجھا رہے ہیں کہ تیرا دھیان نہیں کہ کہدے بوئے تے جاندہ پہ ہیں، کس کی چوکھٹ پہ حاضری ہے، عرشوں کے مالک کے دربار میں جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ عمرا اس بادشاہ حقیقی کے آگے کیا ہیں جی؟ سارا معاملہ توجہ کا ہے کہ ان معاملات پر دھیان دیا جائے، زینت اختیار کرو۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مشقت میں پڑنا مجھ پر گراں نہ گزرتا تو میں اپنی امت پر فرض کر دیتا کہ جب مسجد میں جایا کریں تو خوشبو لگا کے جایا کریں۔ کیا معلوم ہوا؟ سرکار چاہتے ہیں میرا غلام مسجد میں آئے تو خوشبودار حالت میں آئے۔ کس حالت میں آئے؟ کس حالت میں؟ خوشبودار حالت میں آئے۔ حدیث شریف میں فرمایا جس نے کچا پیاز لہسن کھایا ہو وہ جب تک منہ سے اس کی بو دور نہ کرے ہماری مسجد میں نہ آئے۔ فرمایا جن چیزوں سے لوگوں کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتوں کو ہمارے منہ سے لہسن اور پیاز کی سمیل کا کیا معاملہ ہوگا؟ حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے اللہ کا فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ ترغیب دی گئی کہ اس سمیل کو دور کرو۔ پتہ لگ رہا ہے کہ کسی کام کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ عرشوں کے مالک نے کیا فرما؟ زینت اختیار کر، میرے کار نہیں آنا تو، بال کو سنوار، سر کو ڈھانپ، بدبودار کام کاج والا گندا لباس نہ پہن، کھانا کھایا کلی کر۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام 12 ربیع الاول پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے ہجرت کے بعد۔ ایک میلاد کا سماں 12 ربیع الاول کو یوم ولادت تھا، اور ایک جشن کی کیفیت جس دن گورے گورے قدم مدینہ پاک میں رکھے۔ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا، صحابہ فرماتے ہیں اس دن مدینہ پاک کا ذرہ ذرہ خوشی میں چمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہجرت بتاتی ہے دورائی علینیں بنی تھی، یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے۔ بقیہ کتب میں روایت ہے بچیاں مکان کی چھت پہ چڑھ کر ترانے گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اور ہر گھر شوق و اشتیاق رکھتا تھا کہ حضور میرے گھر کو رشک جنت بنائے، حضور میرے گھر تشریف لائے۔ فرما ہمارے ناقا کی، ہماری اونٹنی کی رب نے ڈیوٹی لگا دی ہے، جتھے رکنا ہے نے آپ پہ روک جانا ہے۔ اچھا جی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، جتنے لوگ استقبال کو آئے تھے اور جو چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، کسی کو خبر نہ تھی کہ حضور کس گھر کو مبارک قدمین شریفین کی برکات عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کریم نے اونٹنی کو وہ غیبی خبر پہلے سے دی ہوئی ہے کہ تو رکنا کتھے ہے۔ محبوب تو جس ناقہ پر بیٹھ جائیں، جس اونٹنی پر جلوہ گر ہو جائیں، علم سے کوری تو وہ نہیں ہوتی، اس کو رب العزت اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے، تو جس کی برکت سے ان کو اتنا کچھ ملا ہے، برکت کے اس مرکز و محور و محبت کا عالم کیا ہوگا۔
اور وہ جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا حقیقی گھر نہیں تھا، وہ گھر تو طبہ حمیری کا تھا جس کا تعلق یمن سے تھا۔ مدینے والوں سے اس کی لڑائی ہو گئی، وہ اپنی پوری فورس لے کر آیا کہ ایک گھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہود کے علماء نے جب دیکھا کہ اب مدینہ شہر کا کوئی گھر بچتا ہوا نظر نہیں آتا تو انہوں نے کہا لڑنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک اور خبر ہے اس سے شیئر کر کے دیکھتے ہیں۔ طبہ حمیری سے کہا بادشاہ یہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، اور اگلے لفظ میں رک گیا ہوں تاکہ آپ کی ڈبل توجہ ہو جائے، یہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، اللہ کے آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، وہ اس شہر میں جلوہ گر ہوں گے، تو نے اس شہر کو کوئی نقصان دیا تو یہ بھول مت جانا کہ تو کسی نقصان سے خود بچ جائے گا۔ طبہ نے کہا اس ذات کا کچھ تذکرہ تو سناؤ۔ علماء یہود کو ویسے ہی حضور کے تذکرے محفوظ تھے، وہ تو بعد میں منکر ہوئے، وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ جب اس نے شان محبوب کو سنا فرط محبت میں جھوم اٹھا۔ یہی ہمارے حضور کی محبت کی عالمگیریت ہے کہ سانپوں میں بھی حضور کا پیار پایا جاتا ہے، پتھروں میں بھی حضور کی محبت نظر آتی ہے، جانوروں میں بھی حضور کا عشق نظر آتا ہے۔ تو طبہ حمیری نے جب سرکار کے اوصاف حمیدہ کو سنا، پھر ان کا ہجرت فرما کے یہاں تشریف لانا سنا، تو اس نے 2 منزلہ مکان بنوایا شاندار۔ کس کے لیے؟ سرکار کے لیے، جو مدینے کے گھر گرانے آیا تھا۔ وہ ذکر جانا سن کر یوں فریفتہ ہوا کہ حضور کے لیے گھر بنا کر چلا گیا۔ اور توجہ کیجئے گا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان کو، ان کے آباء و اجداد کو، اس نے ایک خط لکھا حضور کے نام اور ان کو ٹھہرا دیا کہ تم اس گھر کی دیکھ ریکھ کرو، جب بھی وہ آ جائیں پیڑھی در پیڑھی تو پھر یہ گھر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ہون سمجھ جائیے، عشق پرانا نہیں ہوندا، صدیاں پہلے بھی عاشق لنگے ہون نا، محبوب انہاں دے عشق تے محبت دا بدلہ ضرور عطا فرماندے نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار تشریف لائے، فرمانا مجھے نہ کہو اللہ نے اس اونٹنی کو کہ کے لیے مقرر کر دیا ہے، نے جتھے رکنا ہے نے روک جانا ہے۔ تو وہ اسی گھر پہ رکی جو طبہ حمیری کا تھا، جہاں حضرت ابو ایوب رہتے تھے۔ 2 منزلہ مکان تھا۔ کتنی منزلوں کا جی؟ حضرت ابو ایوب نے عرض کی حضور آپ اوپر والی منزل پہ تشریف فرما ہوں۔ فرما نہیں ابھی ہماری آمد ہے، لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہے، چھت پر جانے سے ان کو دقت ہوگی اور تمہارے معاملات بھی متاثر ہوں گے، ہم نیچے رہتے ہیں تم اوپر جاؤ۔ حکم کو مان لیا، پر عشق بڑی چیز ہے، اگر ہو حضرت ابو ایوب نے وہ پہلی رات اوپر والی منزل پر بما بیوی بچوں کے نکڑ میں سمٹ کر گزاری۔ اور مجھے نہیں پتا بھائی اس جملے کو میں سمجھا سکوں کہ نہ، ابو ایوب پاک فرماتے ہیں میں بیوی بچیاں نو سمیٹ کے بیٹھا رہا تے ساری رات اسی چھت تے نہیں ٹرے کہ کدھرے ساڈے پیر اوتھے نہ آ جان جہاں رب کے حبیب جلوہ گر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو فسانہ غم سنایا کہ حضور رات انج لنگی ہے۔ ہاں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس عاشق کو کے لیے رعایت عطا کی اور حضور اگلے روز بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ اب ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ اہل مدینہ شوق سے کھانے بنا کر آج سویر میں کھانا پیش کرنا ہے، شامی میں پیش کرنا، چاہ چڑے ہوئے نے۔ اے مدینہ دے سے کر کے دلاں چ وسدا ہے، اے دنیا دا او شہر ہے کہ جتھے حضور آئے نے تے اکھاں بھی وچھیاں نے تے دل بھی وچھے نے۔ مزاحمت نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، مزاحمت نہیں ہوئی۔
اب سرکار علیہ السلام کے لیے کھانا پیش ہوتا تو حضرت ابو ایوب اپنے خادم کو دیتے کہ سرکار کی نظر کر آؤ. خادم اتنی دیر حاضر رہتا, حضور اس کھانے کو تناول فرماتے اور کچھ تبرک حضرت ابو ایوب کے لیے حضور اس میں چھوڑ دیتے کہ ابو ایوب کھا لے گا. تو وہ غلام لے کر آتا نا تو ابو ایوب اس سے پہلی چیز کہتے تو اسے کھلوتا سی میں دس حضور کدھروں شروع کیتا ہے کہ جتھے حضور دیاں انگلیاں لگیاں میں اوتھوں کھانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اشاعت کی توجہ. سانو تے سنہری جالیاں آگے جا کے بھی موبائل نہیں بولتا. روزہ انور پر حاضری کے دوران ہمیں وہ 150-200 والی چپل نہیں بھولتی. یہاں ہم عشق کے فسانے چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایڈا بھی بندے نو عشق چ کوڑا نہیں ہونا چاہیے کہ اشعار میں ہم کہیں کہ میں مدینے دا ککھ بن جائے, میں مدینے دے کتیاں دے پیر چما تے میں انج کراں تے جتی ہاتھ پھڑ کے روزہ انور دے سامنے گیا ہے سلام پیش کر رہا ہے. انہیں کہا گواچ نہ جائے 10 ریال دی نوی لینی پے گی 5 اے او جے پیسے نو تے شیواں نو پھوکنا ہے جڑا حبیب دے بوئے دا ادب بھی نہ رہن دے. کتے گلاں چی نہ رہ جائیے. 14ویں صدی کا مجدد امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت اشاہ امام محمد رضا قادری, وہ کسی للی فقیر کا نام نہیں, 150 علوم کا بادشاہ ہے. اور یاد رکھنا میری اس بات کو, آج ہم ہیں کل نہ ہوں گے, لیکن ہماری اس بات کو یاد رکھنا, احمد رضا کے تذکرے ختم نہیں ہوئے, شروع ہوئے ہیں. یورپ ہو یا امریکہ یا افریقہ یا ہمارا بر اعظم ایشیا, اس کے عرب میں, یورپ میں اور ہمارے بر صغیر میں یونیورسٹیوں پہ کتنی پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں اعلیٰ حضرت پر. ان کی سیرت, ان کے علم, ان کے فنون, ان کے کردار, ان کے تقوی, ان کی شاعری, پی ایچ ڈی کثیر عرب میں بھی ہوئیں, یورپ میں بھی ہوئیں, یہاں پر بھی ہوئیں اور ابھی ہو رہی ہیں. علماء ازہر نے کہا اعلیٰ حضرت کا عربی منظوم کلام پڑھ کر انہوں نے کہا کہ اگر پہلے نہ بتایا جائے کہ یہ کسی ہندی کا کلام ہے تو عرب کے لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ ایک اجمی بھی عربی میں یوں کلام لکھ سکتا ہے. اہل عرب جس کے عربی ادب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. اقبال کہتے تھے احمد رضا اپنے دور کے ابو حنیفہ ہیں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو, اور وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کو, احمد رضا سے چھڑ کیوں ہو جائے. اس لیے کہ احمد رضا ڈنڈی نہیں مارنے دیتا, احمد رضا پلپلا عقیدہ نہیں رکھنے دیتا, احمد رضا در حبیب سے وفا کا سبق دیتا ہے. اور احمد رضا ایک ہی درس دیتا ہے, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور احمد رضا کی کل زندگی کا رزلٹ کیا ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو ادب اعلیٰ اور لائل پور والو یاد رکھنا, لائل پور والو یاد رکھنا, یہ جو تمہارے لبوں پر یا رسول اللہ کے نغمے ہیں یہ میرے دادا مرشد آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان ہی ہے جو بریلی سے عشق کا جام پی کر آئے اور جنگ بازار میں ڈیرے لگائے اور فیصل آباد کی کلر زمین کو عشق کے بیج سے آباد کر دیا. مت بھولنا اس مرد قلندر کو جو سنی رضوی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے یہ فرماتا ہے کہ فقیر رہتا گول باغ میں ہے, فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں. وہ محدث اعظم جو سنی رضوی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے فرماتے تھے دادا صاحب نے اس فقیر کو لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے
اور چوکیدار کا کام ہوتا ہے وہ بتائے کہ چور کون ہے. محدث اعظم سردار احمد سردار ماں و سردار سنیہ لائل پور کے اندر کہاں تھے یہ درود و سلام کے نغمے؟ اسی لیے تو لوگوں نے اصلاۃ والسلام کو میڈ ان لائل پور درود کہہ دیا، کیونکہ یہ شعور بخشا بریلی سے آ کر محدث اعظم نے. اور اب کسی کو کچھ جوش اٹھے اور جو اپنے محسنوں کا انکاری ہو جائے نا، پھر وہ در در پھرتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. تو ہم کہاں پہنچے تھے کچھ یاد ہے؟ حضرت ابو ایوب کے گھر پر سرکار کی مبارک انگلیاں کدھر لگی ہیں، تو وہ بتاتے سرکار نے ادھر سے برتن میں ادھر سے تناول فرمایا. اور سنت یہ ہے کہ اپنی سامنے کی طرف سے کھانا کھایا جائے، یہ سنت اپنی سرکار نے عطا فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دن کھانا پیش ہوا، سرکار نے ویسے ہی واپس بھیج دیا. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ واقعہ چھیڑا ہے کہ جب شوق و اشتیاق ہو تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام نے وہ کھانا تناول نہ فرمایا. حضرت ابو ایوب گھبرا گئے اور بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کو غلطی ہو گئی ہم سے. فرما نہیں، اس کے اندر لہسن ہے، پیاز ہے، یہ ہم نہیں کھاتے. عرض کی حضور یہ حرام ہے؟ فرما حرام نہیں ہے، تم کھا لیا کرو. میں او دے نال گلاں کرنیاں ہوندیاں جے دے نال تسی گلاں نہیں کر دے. غور کیا؟ میں او دے نال گلاں کرنیاں ہوندیاں جے دے نال تسا گلاں نہیں کر دے. میں نے اس سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے. اس حدیث سے بہت کچھ معلوم ہوا، اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہم کوئی نیک کام کریں تو ہمارے بچے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کام صحابہ نے کیا تو ہم حضور نے کیا. تو بھائی سرکار بسا اوقات اپنے پسندیدہ عمل کو چھوڑ دیتے تھے. نفلی کی بات ہو رہی ہے، نفلی کی چھوڑ دیتے تھے صرف اس وجہ سے کہ میرے ریگولر کرنے کی وجہ سے میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. اب لہسن کھانا سنت نہیں ہے تو کیا خیال ہے بدعت دلالہ کہہ کے چھوڑیں گے؟ یہاں تو بڑے بڑے فوائد لہسن کے بیان ہوتے ہیں. دال پکائی انہوں نے کہا لہسن مک گیا سی تڑکا نہیں لایا، کار لڑائی ہو گئی. تو سرکار کسی چیز کو ترک کریں تو اس میں پہلو اور ہوتے ہیں، وہ امت کے لیے حرام نہیں ہوتی جب تک حضور خود اسے حرام قرار دے نہ دے. اور دوسری چیز وہی معلوم ہوئی توجہ کی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسجد میں آنا ہے، انہوں نے کہا وال بھی واؤ، کپڑے بھی صاف پاؤ، خوشبو بھی لاؤ. تے جے لسن شسن کھا دے تو دی بہت دور کرو، روٹی کھا دی تے کرولی کرو، منہ میں کھانے کے ذرات مت رکھو. فرشتہ تمہارے منہ پہ منہ رکھتا ہے اور تمہارے منہ سے نکلنے والے قرآن کو لیتا ہے. سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اب آ گئے مسجد کے اندر. مسجد میں آ کر یہ جو موضوع میں نے شروع کیا نا جی، یہ کوئی آپ روزانہ کوئی 1 مہینے کی نشست رکھے پر ایڈا لیٹ بیان والی نہیں کہ جب مجھے چو مکھی لڑائی آپ سے لڑنی پڑے، آپ دیکھنا بھی پڑے کہ کوئی آنکھ تے نہیں چمک گیا، کوئی محفل دی دنیا تے نہیں چھڑ گیا بیٹھا بیٹھا ہی. یہ نیند کا بھی وقت ہے، ویسے بھی نور برستا ہے تو تسکین اترتی ہے تو نیند آ جاتی ہے. پر ہم بے درد لوگ کیا جانے کہ آپ درد مندوں کو نیند آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ابھی تو جاگ رہے نا، ماشاءاللہ جاگ رہے نا. مسجد میں آ گئے. مسجد اب ہم مسجد میں آ گئے. اب کام شروع زیادہ ڈبل ہو گیا کہ توجہ ڈبل ہو جائے کہ ہم کس گھر میں آ گئے، کس دربار میں آ گئے.
کس کے حضور آ گئے. اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نے ڈبل ایم اے تعلیم پائی ہو یا درس نظامیہ تخصص فی الفقہ کیا ہو تو اسی کو یہ بات آتی ہو. یہ بات تو ہر ناخواندہ بندہ بھی جانتا ہے کہ مسجد کا ایک بڑا پیارا سا سمپلی نام ہم لیتے ہیں اللہ دا گھر. کیا کہتے ہیں مسجد کو؟ اللہ دا گھر. زندگی میں غور کریں, میری جتنی عمر ہے, میرے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ سفید بالوں والے, اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک روایت میں ہے اللہ چٹے والا والے دی بڑی یاد کرتا ہے. ہاں جی. اور سب سے پہلے سفید بال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ریش پاک میں آیا. سب سے پہلے انہوں نے دیکھا تو کہا مولا ایک ہی ہے, فرمان نور ہے. عرض کی تھی پھر بتا دے, نور ہے تو اس کو بڑھا دے. کئی حضرات کالا خضاب لگاتے ہیں, ان آواز سے ضروری ہے کہ والا حضرت کے خلاف ہوں. احمد رضا کو لہذا عالم آ گیا, کو بڑا آ گیا, فلانے مولوی نے لایا ہے تو فلانا مولوی کے اندر لایا. میاں کرو منہ کالا, تانوں کون روکتا ہے؟ پر ایک کوڑ آلہ حضرت اتنا کڈو آلہ حضرت کو کروں تو گل نہیں کی تھی, وہ تو حدیث لے کر آئے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات کے نہیں جاگ رہے؟ گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا, اس بات کو محفوظ کیجئے ذہن کے اندر. آپ اس دربار میں آ گئے. اچھا میں کہہ رہا تھا ہمارے سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے, میں نوجوانوں سے کہوں گا اللہ آپ پہ چٹے وال دیندا ہے تے آپ پہ چٹے وال والے دی یا فرماندا ہے کہ سانو کی نہیں کرنی چاہیے. اور خصوصاً وہ سفید بالوں والا اپنا باپ ہو, وہ سفید بالوں والی اپنی ماں ہو, تو پھر کتنا ادب کرنا چاہیے, پھر کتنی حیا کرنی چاہیے. پیر صاحب واسطے ضروری نہیں کہ وہ بھی ہاتھ چومے جان, ابے نے بھی ہاتھ چومے جان. جہاں یہ رسم ادب کی ہے تو ادب کا سب سے زیادہ بڑا مرکز تو ماں باپ ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ کا ادب کیا جائے. ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ بعض کہتے ہیں جی مینوں اکھے ابے دے ہاتھ چوم دیا شرم آندی, نہ کہ وہ ہاتھ دی کمائی کھاندیا شرم نہیں آئی. وہ ہاتھ شال ہو گئے تینوں محنت کر کے کما کما کے دندیا, بولو مجھے اس کے ہاتھ چومتے شرم آتی. تعظیم کا حق یہ ماں باپ کو آتا دیکھے تو کھڑا ہو جائے. اور جس ماں پہ دا ادب کیتا ہے تے خدمت کیتی ہے, جاگو دی خدمت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور نوجوانوں, انٹرویو میں کامیابی اور بیرون ملک کا ویزا اور فلاں ملک کی نیشنلٹی اور فلاں ایگزام کے اندر فرسٹ پوزیشن کا حصول اور یہ اور وہ, اس کے لیے یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے نانگے مانگے بابوں کے دھکے مت کھاؤ. ماں سے دعا کراؤ, باپ سے دعا کراؤ, دنیا اور آخرت کی خیر حاصل ہوگی. یہ پہلا مرکز ہے ماں باپ کی دعا. اچھا تو مسجد میں آگے اب میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی عمریں ہماری ہو گئی ہیں آج تک ہم کتنی کتنی جگہوں پر گئے, رشتہ داروں کے ہاں گئے, دوستوں کے تعلق والوں کے ہاں گئے, چھوٹے گھروں میں بھی گئے, بڑے گھروں میں بھی گئے, امیروں کے گھروں میں بھی گئے, غریبوں کے گھروں میں بھی گئے. کسی کام کے لیے سرکاری اداروں میں آفیسرز کے دفاتر میں بھی جانا ہوا, ساڈا اوتھے دا جانا کینجے تو رب دے گھر جانا کینجے. بادلے نہ خاصا کسی کام کے لیے ضرورت پڑ گئی کہ کورٹ کچہری میں طلبی ہو گئی اور جج کے کمرے میں جانا ہے, انہاں کہا بھائی موبائل تو ایتھے ہی پھاڑ لا, کوئی پتہ نہیں کتے ایویں میرے کو پلیکھے نال کتے دی ٹلی نہ بج جائے, جج صاحب غصہ کر جانا ہے, سزا ہو جانی ہے. ایس ایچ او کے کمرے میں ملاقات کو گئے, دینی اپلیکیشن نے کہا بھائی ہو ایویں گھنٹیاں بجن تو ناراض ہوندا ہے, تھانے دار بڑا سخت ہے, تے اپنے موبائل سائلنٹ کر لو. پتہ چلیا اتھے توجہ ہے کہ کدے کول چلے ہیں. او ہو, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. وہاں پوری توجہ ہے کہ جج کا کمرہ ہے, پوری توجہ ہے کہ تھانے دار کا کمرہ ہے, پوری توجہ ہے کہ صاحب کا کمرہ ہے. ایتھے توجہ نہ ہوئی کہ کیدا کار ہے. عمومی طور پر آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا, ہم سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز بڑی پڑھی دی ہے پر دل نو کیڈا کو نور شور دے وچ نہیں آندا. ایسا کہ دھیان ہے, توجہ ہے کہ ہم کس کے گھر پہ گئے ہیں,
آپ جانتے ہو کہ یہ مسجد کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اساں ابراہیم کو وعدہ لیا، او دے ذمے لا دیتا ہے کہ انطہر بیتیا للطائفین، ساڈے گھر نو پاک تے صاف رکھے، طواف والیاں واسطے، رکوع والیاں واسطے تے اعتکاف والیاں واسطے۔ مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا کہ گھر کو پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا روشنی کا انتظام ہو، جالے ہوں تو دور کیے جائیں، گرد ہو تو صاف کی جائے، اور مسجد کو خوشبودار رکھا جائے۔ اللہ کا گھر مسجد اتنی عام چیز ہے کہ اس کی پاکیوں اور صفائیوں کے وعدے اور ڈیوٹیاں اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے مسجد کے انتظام کے لیے مسجد میں خادم بھی رکھا ہوتا ہے، پر جناب جب میں چودھری صاحب آتے میں نے یہ گل نہیں بھولنی چاہیے دی کہ بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسی لیے ہمارے دین میں صفوں کی یہ تقسیم نہیں رکھی گئی کہ امراء کی سب الگ ہو اور غرباء کی الگ ہو، عالموں کی الگ ہو، جاہلوں کی الگ ہو، نہیں رکھی۔ حدیث میں فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ سچ بتائیے ہماری مساجد کے اندر کس قدر مختلف امور میں ہنسا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا مسجد میں مباح کلام وہ ہوتا ہے کہ جو کرنا حرام تو کے کھاتے میں تو نہیں آتا، بات تو وہ درست ہوتی ہے لیکن بے فائدہ ہوتی ہے۔ مثلا بیٹھے بیٹھے بندہ بات اس میں کر رہا ہے، آج کنی کی تہاڈی سیل ہوئی ہے، سوال نجائز نہیں ہے، نجائز لیکن بیکار ہے، مسجد کے سے تعلق نہیں۔ فرمایا مباح بات بھی مسجد کے اندر جو کی جائے وہ نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ آئیں تو توجہ ذات کی طرف رہے کہ کس کے گھر میں آئے ہیں۔ جناب جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، مجھے یہ بتائیے آپ کسی بھی دنیا کا کوئی فرد ہے نا جی، وہ مثلا ایک بندہ اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، آپ جائیں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، اور پھر ہاتھ باندھ کر یا ویسے ہاتھ چھوڑ کر ہی نگاہ جھکا کے کھڑے رہیں، 2-4 منٹ کھڑے ہوئے واپس، اگلے دن پھر چلے جائیں۔ اول تو دکاندار یا کوئی بھی بندہ بادشاہ بھی ہو تو پہلے دن پوچھ لے گا، چلو بادشاہ ہوا نہ پوچھے، اگلے دن پھر چلا گیا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، ماڑا جا سر نیوا کر کے کھلوتا رہا تو ٹر گیا۔ وہ تیجا دن کر لو، چوتھا دن کر لو، ایڈی گل تے کوئی نہیں لوٹ پئی ہوئی کہ ہفتہ لنگ جائے تے گھر والا پوچھے ہی نہ بھی تو کدھر آیا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ ایڈی لوٹ تے نہیں پئی نا جناب کہ گھر والا پوچھے ہی نہ کہ تو کل بھی آیا سے، پرسوں بھی آیا سی، اج بھی آیا، تینوں گل کی ہے؟ تسی توجہ میرا رکھنی ہے، تانوں رولا کی ہے؟ 5 وقت جو مالک کے دروازے پر آتے ہیں، اور جوانوں ہم شاید اس دور کو یاد نہیں کرتے، مجھے اچھی طرح، مجھے 32 سال ہو گئے تقریریں کرتے الحمدللہ، ہم نے دیہاتوں کے اندر یہ ماحول دیکھا آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے دیہاتوں کے اندر ماحول دیکھا، کیا کہ لوگ نماز پڑھ کے الٹے قدم واپس جاتے تھے۔ انہیں کہا جی ہے قبلے والے پاسے نو کانٹ، حالانکہ شریعت میں یہ حکم نہیں دیا گیا، اس تکلف میں ڈالا نہیں گیا، لیکن یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ او وقت کنج دا وقت سی، وہ کہاں سے پڑھتے تھے بابے کہ سمت قبلہ نو کانٹ نہیں کرنی؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ سبق میں نے تو اپنے ذمہ یہ کڑوی کڑوی خشک خشک پھیکی پھیکی تقریریں لی ہوئی ہیں کئی سالوں سے، وہ چسکے مسکے جو ہے نا کہ ادھروں گئے تھے ادھر نو آئے، بہت کچھ ہم بھول گئے ہیں، ہماری نئی پیڑھی سے تو بہت کچھ رخصت ہو گیا۔ ابھی پرسوں میں آیا، 2 جگہ تھا یہاں فیصل آباد میں، تو جب میں دوسری جگہ پہ گیا گلی میں محفل تھی، تو جب انٹری ہوئی ہے تو یوں 2-3 کرسیاں رکھی تھیں، تو آپ یقین جانے میں نے خود دیکھا وہ لڑکا گیم لگا کے بیٹھا، آیا کہاں ہے؟ محفل میلاد میں،
گھر والے نے کس لیے بلایا؟ محفل میلاد میں۔ کیا تماشا ہے، ہم اتنے بے توجہ کیوں ہو گئے کہ ہم اس طرف، اور اسی لیے روحانیت سے پھیکے، اندر کی دنیا میں وہ سرور اور راحت نہیں ہے، وہ قرار اور اندر کی نورانیت نہیں ہے، قبلے کو کانڈ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ نوجوانوں کو ایک بات بتاؤں، آپ بے شک گھروں میں، بلکہ ابھی جو بابے بیٹھے ہیں، کبھی کبھی بابوں کے پاس بیٹھا کرو، اس موبائل نے لے لیاں ساریاں صحبتاں، کھچ لیاں، کھو لیاں، بابوں سے پوچھا کرو، لوگ منت مانگتے تھے کہ یا اللہ میرا فلانا کام ہو گیا نا تو میں مسجد جھاڑو پھیراں گا۔ اللہ اللہ اللہ، کہاں سے وقت لائے؟ یا کام سے پہلے منت مانگتے تھے، یا مسجد میں جھاڑو دے کے مالکا نوکر تیرے گھر تھوڑی جی کوشش کیتی ہے، مہربانی کر اے میں روڑے نو پھسیا، میری مشکل دور کر دے۔ اصل چیز یہ تھی، جھاڑو پھیرنا والے نو بھی دل توجہ سی کہ پھیرنا کے دے بوئے تھے، کس کے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ اور جب دل حاضر ہوتا تھا تو ہاتھ چوک کے خبریں اجے باہر ہی جاوے تو پہلی خوشخبری یہ ملتی سی کہ تیرا کام ہو گیا ہے۔ اصل میں ہم فارمیلٹیوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ایک بلبلا بلبلا نما ماحول ہے، بلبلا بلبلا نما ماحول ہے، لیکن سنجیدگی میں من کی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ مسجد میں جھاڑو، روایت میں ذکر ہوا کہ جو مسجد میں جھاڑو صفائی کرتا ہے اس کی لاش قبر میں گلتی اور سڑتی نہیں۔ اور ملفوظات اعلی حضرت میں ہے، آپ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے وجود کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اس میں ایک حافظ قرآن، ایک کثرت سے درود پڑھنے والا، ایک 5 ویلے فی سبیل اللہ اذان پڑھنے والا، ایک اللہ دے گھر دی صفائی کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کی مٹی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ رب دے بوئے تے جھاڑو پھیرنے والا آ گیا ہے۔ کیوں جی؟ توجہ۔ یہی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہی جو ہم محفلوں میں آ رہے ہیں، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا، کو جو میں باتیں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سویرے دونوں کالج داخلہ لینا پڑنا ہے، یہی کام جو ہم کر رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں تو میری توجہ آپ کی واہ واہ اور اس پیسے پر نہ ہو۔ صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ واعظ کو چاہیے کہ منہ اس کا عوام کی طرف ہو، تقریر وہ اپنے دل سے کر رہا ہو، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہو کہ تو ٹھیک ہو جا، نیتاں دا قبلہ ٹھیک کر۔ یہ صوفیہ کا پیغام ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں، تلاوت قرآن، نماز، ذکر اذکار، اس میں توجہ مالک کی طرف کرتے ہیں۔ جہاں ہم میں کمی ہے ہم اس کمی کو دور کر لیں۔ اچھا، بالکل اختتامی پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ جو بندہ عبادات کے معاملے میں اس کی ذات کی طرف توجہ نہ کرے۔ پہلی بات، بندے نے ہاتھ اٹھائے، یا رب، یا کہا اللہم، کیا معنی ہے اس کا اللہم کا؟ اے اللہ۔ اللہ فرماتا 3 بار، ہاں میرے بندے، کیا بات ہے جناب، او بھائی جی، بڑی بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ۔ کئی بار میں یہاں واقعہ سنا چکا ہوں کہ وہ چور چوری کر کے بھاگا تھا اور وہ گھر والے اس کے پیچھے لگے تھے دیہات سے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ انہیں نہ میں پڑھ لینا ہے، تھوڑا جا گیپ پیا نا، تو اس گانڈ ایک پاسے سٹی دے نکی جی مسجد، وہ کچی واٹ دے کنارے بنی ہوئی، وہ نکیاں کندھا چھال مار کے تھے اندر، اور نمازی والا روپ بنا لیا، نمازی والا۔ وہ بھی تعقب کرتے وہاں پہنچے، وہ دیکھے اب کہیں سے گرد نہیں اڑ رہی، کوئی محسوسات نہیں ہے کہ کدھر گیا۔ اچانک دیکھا کہ مسجد دے ویڑے چ اللہ اکبر نیتی نماز کھلوتا ہے، تو کسی آخیا کہ اے ہی نہ چور ہوئے، تو سارے وہ دے گل پہ گئے۔ ہائے ہائے، واہ واہ،
سارے وہ گل پی گئے، انہیں آخیا وہ کملے وہ انج نہیں بولی دا ہوں، یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، ساری دنیا ستی پئی ہے، یہ ادھی رات وہ بوہے تے کھلوتا ہے، وہ اپنی زبانوں لگام دیو، وہ تو گل پی گئی۔ چلو بھی چلتے ہیں، جب چلے گئے، جب چور کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہم وہ ریڈ زون سے نکل چکے ہیں، خطرے کی گھنٹی جو تھی وہ اب ریڈ کی بجائے گرین بیلٹ میں ہم آ گئے، اب یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ہون وہ ڈگیا سجدے چ، اصل سجدے چ، ہاں سجدے میں گر کے پھر اس کوکاں ماریاں، ہاڑے پائے، انہیں آکھا سونے ربا اینے سال تیرے بوئے تو نسیا رہا، ایک دن بھی تیرے بوئے تے نہیں، اج آیا بھی ہیں تے کڈے پیڑے حال چ، تے کاندھ ٹپ کے آیا، کوئی اپنے بوئے دی کاندھ بھی نہیں ٹپن دیندا، تو مینو کندھ بھی ٹپن دیتی نہیں روکیا تھی، اے بھی نہیں پوچھیا ہو ایڈی پیڑی حالت چاہیں، گہرا سجن بھی ہوئے تو دے مگر پولیس لگی ہونے کہ بھائی ساڈے نہ سانو خطرے چ نہ پا، یہ دنیا بھی مثال ہے، تو کہا تو اے بھی نہیں پوچھیا کہ تو کیڑے پیڑے حال چاہیں ہے، تے اے بھی نہیں پوچھیا کہ تیرا وضو بھی نہیں، تے جھوٹی موٹی صورت بنا کے کھلوتا رہے ہیں، تے پھر بھی تو قبول کر لیا، میں تے پلیکھے چی رہا ہے، میں تے پتہ ہی آج لگا ہے کہ تو پیار ہی بڑا کرنا ہے، اگر ہم اگر ہم اس زاویے اور اس سوچ اور توجہ سے روز حاضری کریں مسجد میں، سواد نہ آ جائے، بتاؤ جی، دل کی دنیا نہ بدل جائے، ہلکا ہلکا وجود ہو کہ وہ دے اگے آڑے پا آئے ہیں، وہ دے اگے متھا چکا آئے ہیں، نک بھی زمین تے رکھ دیتا، بندہ نک دی حفاظت بڑی کرتا ہے، سجدے چ اے ہی راز ہے، انہیں کہا او بھائی تو قرضہ لے کے ویاہ تے اتنا خرچہ کی دو نے کہ یار پھر انج نک نہیں سی رہندی، نک رکھن واسطے لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، نک رکھن لی کی کر دیں، نماز میں رکھا ہی سجدہ تو سجدے وچ رکھنی نک کے، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے، بندہ سب سے زیادہ نزدیک اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، گویا مہربان بھی فرماندہ جڑے نک نو ساری دنیا تو بچاندہ آئے ہیں وہ ساڈے اگے ہی رگڑ چھڈی ہو، چل ہن اسی بھی تیری کانڈ نہیں لگن دیندے، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے، یہ ظالم دل متوجہ ہو جائے کہ کس کے دربار میں آئے ہیں، تو بندہ کہتا اللہم مالک، فرماتا ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، اور اللہ امہ کہہ کر اگے بھی انہیں دعا منگنی ہے، لیکن نظر اس کی یہ ہو گئی کہ یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں، پنکھے کون سے لگے ہوں، وہ خوبصورت پنکھے، بڑی پیاری سیلنگ ہوئی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا آواز کس کی آ رہی ہے، نال یا اللہ میں نے پریشانی بڑی ہے، میرے سر تے قرضہ بڑا ہے، میں نے انج ہو گیا انج ہو گیا، تو مالک فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کا حال دیکھو، سانو اللہ امہ کہہ کے تو ساڑی رحمت اپنے حال متوجہ کیتی ہے، آنکھیں دی کسی اور پاسے ہے، دماغ دا اور پاسے ہے، دل دا اور پاسے ہے، دیکھیں نا آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، کتنی ٹائم ہو گیا اور پورے ذوق سے بیٹھے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ، اور پھر یہ جو صاحب مزار ہے، میں پہلے بھی خط یہی آیا تھا میرا خیال عرس کے موقع پر، وہ دوسری جگہ تھی، وہ ساتھ ہی ہے مدرسہ ساتھ، تو یہ بزرگوں کی بہاریں ہیں کہ آپ اتنے ذوق والے لوگ اس وقت بھی سردیوں کی شب میں بیٹھے ہیں، تو سچی گل ہے یہ بھی مالک دی مہربانی ہے، اتنی دیر سانو بوئے تے بٹھایا ہوا ہے، سیدھی بات یہ ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے، میں تو بہت ٹائم ہو جو میں یار میرے سون دا ٹائم ہویا تسی جاؤ، تو مالک فرما بیٹھے رہو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سانو تے اونگ بھی نہیں آندی، ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ اس معاملے میں توجہ نماز کی، اور دعا کہ مسجد دیکھیں بڑے خوبصورت پنکھے لگے ہیں، بڑی پیارے دروازے شیشے کے خوبصورت بڑے، توجہ لا، دعا کو عبادت کا مغز کہا، ہمارے سرکار کی ادائیں
جو ان کو ہم حسنت جمیع و خصالی کہتے ہیں، سرکار کے 4 پیارے طریقے دعا کے لیے احادیث میں ہیں۔ حضور سینہ پاک کے سامنے ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے، کبھی مبارک ہاتھ کندھوں کی سیدھ میں ہوتے اور پھیلے ہوتے، اور کبھی حضور وجہ کریم چہرہ پر نور کی برابر رکھ کے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے، اور کبھی تو صحابہ فرماتے حضور ایسے ہاتھ اٹھاتے کہ ہم حضور کی مبارک معطر منور بغلوں مبارک کی زیارت کر لیتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ہم دعا مانگنے بھی کیسے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں؟ وجہ توجہ نہیں کہ کہدے اگے ہاتھ کیتے ہیں۔ اور بندہ تبرک بندا ہوئے تے پلیٹاں پھڑائیاں ہون یا شربت بندا ہوئے نال گلاس دیتے ہون تے پلیٹ ترچھی بینگی پھڑی ہوئے گلاس ٹیڑھا میڈا پھڑیا ہوئے تو ونڈن والے دی شے پلیٹ چ نہیں پیندی ڈول جاندی ہے۔ ہاتھ جو مالک اگے پھیلائے نے تے پھر پھیلان والے طریقے نہ پھیلائیے، پورا دھیان رکھیں، پوری توجہ رکھیں کہ کس کی جناب میں ہاتھ پھیلے ہوئے، کس کی جناب میں ہاتھ پھیلے۔ وہ پھر جڑے منگن والے سن اخیر کر دیندے سن۔ المستطرف کے اندر ایک بی بی تھی بادشاہ کے کئی مال کے قریب، اس جھونپڑی بنا لی۔ بادشاہ کبھی چھت پہ چڑھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو ہماری لوکیشن خراب کی، چکو دی کلی تے سٹ دیو۔ وہ صبح جاتی تھی شام کو آتی تھی، نہ کبھی کسی سے کچھ مانگا نہ کھانے کو، کسی کو نہیں پتا وہ کدھر جاتی تھی، آنا انہیں رات اس کلی چے۔ وہ شامی آئی تو کلی کوئی نہ، تو وہ بادشاہ کے درباریوں سے پوچھتی وہ پتر ایتھے میری کلی سی ہر شے اکھڑ گیا۔ انہوں نے کہا بی بی اسی شرمندہ بڑے ہاں پر بادشاہ کا حکم ماننا پڑا۔ وہ غصے میں آ گیا کہ تسی میرے بالکل مال کے پاس ہی کلی ڈالنے دے دی، اس سے سارا حسن اور لوکیشن خراب ہو گئی۔ وہ نال شرمندہ بھی نال گل دس دی، انہوں نے پھر جناب اوپر ویکھیا، جنہاں دے رابطے اگے بھی پکے ہون نا پکے، وہ پھر جدو اوپر ویندے نے نا، اس نے عرشوں کی طرف دیکھ کے کہا مالک میں تے ایتھے کوئی نہیں سی تو کتھے سی؟ او ہو اتنی بات کہی، یہ زلزلہ آیا، زمین 2 لخت ہوئی ہے، بادشاہ کا مال زمین بوس ہو گیا۔ بھائی جی اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ مہربان فرماتا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، منزل دکھلائیں کسے کو راہ رو منزل ہی نہیں، منزلہ بھی مقرر کر دیتیاں تے کرم دین واسطے بھی اسی ساڑی ذات پاک جلوہ گر آندہ ہی کوئی نہیں، جیڑا آندہ ہے ٹوٹے پٹے کشکول پٹھے سے دے لے کے آندہ ہے تیان کردہ ہی نہیں۔ اور میں نے 3 کا وعدہ کیا تھا، 2 میری باتیں ہوگی، اور لاسٹ پر یہ حدیث پاک میں فرمایا، اب آپ کو توجہ کی اہمیت اس حدیث سے بھی سمجھ آئے گی۔ یہ عنوان وسیع ہے، اور ایسا سبق مہینے بعد سننا تو ہمارے پاس ڈجکوٹ آ جایا کریں، ہر 11ویں شریف پہ چاند کی 11-12ویں رات آتے ہیں فیصلہ آباد کے اباب ایڈا پینڈا تے کوئی نہیں، دل کرے تے آ جائے، نہ کرے تے نہ آیا جائے، کوئی ٹکٹ شکٹ نہیں ہے ساڑھے کو میاں، سمجھ آ گئی۔ اچھا حدیث پاک میں فرمایا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی اب اس کا اختتام دیکھیں اور پوری توجہ دیکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی، جمائیاں آنے لگ گئیں، سستی ہے، پاؤں پھیلا رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے، اصل میں زور اس نے ڈالا ہے کہ میں 2 سپارے پورے پڑھنے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ پیچھے اس نے ٹیک لگا لی، ایسے کر لیا، پاؤں پھیلا لیے، نیند آ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند ہوئی، یہ حرکتیں۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تمہاری حالت ایسی ہو تو تلاوت روک دیا کرو۔ اگر آپ کے ذہن میں حضور غوث پاک کی ذات ہو کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ہے تو باجی غوث پاک نے نا اسید جناب نوکراں وچ بھی کوئی نہیں، غوث پاک دے نوکر بھی کوئی نکے نہیں ہوندے، ہاں جی۔ یہاں تو امام احمد رضا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔
ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਲੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਪਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਉੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਬਹੁਤੀ ਸਕਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਾਸੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇम्तिहान और पास फरमा तिलावत रोक आराम कर ले और मेरे भाई काश के ये बात दिल में उतर जाए कि मेरी ड्यूटी तो ज़ुबान से अदा करना है। सरकार ने इसके एंड पर पता क्या फरमाया, तुम उकता जाते हो, तुम उकताहट तुम उकता जाते हो, तुम्हारा रब नहीं उकताता। हुण तुहाडी ध्यान तुहाडी तवज्जो हट गई है, नींदर आन लग पई है, जमाइयां आ रही सुस्तियां ने, तो आराम करो फिर उठ के कुरान शुरू कर लेना। मालक कदों उकतांदा है? फिर आख्या जे मालक एवं गलती जी हो गई नींदर सताया तो आ गए फरमा आ गया तो सानू कबूल है फिर आ जाओ। तो आओ आज से हम नियत करें दुरूद शरीफ भी पढ़ना तो पूरे ध्यान नाल के सरकार की ज़ात पाक पे पढ़ रहे। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा हमारे यहाँ जो महफिलों के एंड पर सलाम पढ़ा जाता है अब उसके अंदर भी बड़ी बेज़ौकी देखने को मिलती है। एक तो हमारे सना खां जो भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने कई जगह मैं देखता हूँ वो सलाम को सलाम रहने नहीं देते, उसमें और किस्म के शेर शुरू कर देते। सलाम सलाम होता है, ठीक है जी, और फिर वो भी मकबूलियत वाला सलाम के मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक अरब में बाबे बुसीरी को मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन आबदा, और अजम में इमाम अहमद रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम में बज़ में हिदायत पे लाखों। और इसके मुनासिब अशार पढ़े जाएं ताकि हर बंदा हाथ बांध के खड़ा हो। कई बंदे हाथ बांधने से भी बड़े चालू होते कि कितने नमाज ही ना हो जाए। मियाँ जी नीयत ही कोई नहीं तो नमाज च खलोता होया तो नमाज नहीं होनी। गौर किया मेरे जुमले पे कि कोई नहीं, नीयत नमाज की ना हुई, नमाज में खड़ा हुआ तो नमाज नहीं होगी। ये तो हुजूर के अदब में हाथ बांधने हैं, इसलिए इससे भी ना झिझका करें, ठीक है। अदब से सलाम पढ़ना चाहिए, तवज्जो रहे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब के एंड पे लिखते हैं, मालिक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बर्रे सगीर में जिसकी ड्यूटी सरकार ने लगाई कि उन्होंने जाके हदीस पढ़ा, वो अजीम मुहद्दिस, वो अपनी किताब के एंड पर कहते हैं या अल्लाह मेरे को कोई भी नेकी नहीं कि जिन्नू मैं मान करके एतमाद करके वसीला बना के तेरे कोलों कुछ मंगा, सिवाय इसके कि जब तेरे हबीब के मिलाद की महफिल होती है तो मैं उसके बाद खड़े होकर अदब से तेरे हबीब पे सलाम पढ़ता हूँ। उस अमल को सामने रख के मैं तेरे हुजूर दुआ मांग रहा हूँ। हुई तवज्जो के सलाम क्या है, बस एन जी एक शहद से तवज्जो कर दे जाइए, इंशाल्लाह रूहानियत भी होगी, बरकत भी होगी। मैं हज़रत वाला मरतबत का सारे अहबाब जिनको मालिक ने तौफीक दी इस बज़्म नूर को सजाने की, लिल्लाहिल हम्द। हज़रत कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पहले कबूल हुंदा है तो फिर तौफीक मिलती है। यानी ऐसे भी कहा जाता है ना दुआ करो जी मैं महफिल की कबूल हो जाए, वो कहते हैं तौफीक मिलती उदों है जो अगले घर च मकबूलियत हो जाए। वाह